السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ڈاکٹر شہناز اور آج ہم بات کریں گے واٹ از فلاسفی اینڈ دا ریلیشن شپ بٹوین فلاسفی اینڈ ایجوکیشن۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فلاسفی حقیقت میں ہے کیا۔ فلاسفی کے معنی لو فار نالج کے بھی لیے جاتے ہیں، یعنی فلاسفی علم سے محبت کا نام ہے۔ یہ اس کے اصطلاحی معنی ہیں۔ اگر لفظی معنی کی بات کی جائے تو وہ دو گریک ورڈ سے نکلا ہے، فائلو اور صوفیا، جن کے میننگ ہے لو اینڈ وزڈم۔ یعنی فلاسفی کے جو لفظی معنی نکلتے ہیں وہ ہے لو فار وزڈم، یعنی عقل مندی سے، علم سے محبت کا نام فلسفہ ہے۔ اگر ہم ماہرین کی نظر میں فلسفے کو دیکھیں تو سب سے پہلے جان ڈیوی کہتے ہیں کہ دا پرائمری ایم آف فلاسفی از دا نالج آف بینگ اور ریئلٹی، یعنی جو ایگزسٹنس اور حقیقت کے علم کی تلاش کا نام جو ہے وہ فلسفہ ہے۔ اس کے بعد رسل کہتے ہیں کہ فلاسفی پراپر ڈیلز ود میٹرز آف انٹرسٹ ٹو دا جنرل ایجوکیٹڈ پبلک and loses much its value if only a few professional can understand۔ یعنی رسل کے مطابق فلاسفی ایک ایسا علم ہے جو عام تعلیم یافتہ لوگوں کے آئیڈیاز اور ان کے اوپینینز کو ڈیل کرتا ہے، یا اس وقت یہ ویلیو کھو دیتا ہے جب یہ چند پروفیشنلز تک محدود ہو جائے، یا صرف چند پروفیشنل یا چند جو فلسفی لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہوں۔ ہینڈرسن کہتے ہیں کہ فلاسفی از اے ریگرس disciplined and guarded analysis of some of the most difficult problems which man has ever faced۔ یعنی کچھ ایسے مشکل پرابلمس ہیں جو انسان کبھی نہ کبھی فیس کرتا ہو، ان کے بارے میں ایک ریگرس انالیسس، ایکوریٹ انالیسس اور منظم انالیسس پیش کرتا ہے۔ یعنی ان تمام باتوں سے سمجھ میں آیا کہ فلسفہ ایک منظم علم ہے۔ یہ ایسے میٹرز سے ڈیل کرتا ہے جو انسان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور انسان سے ریلیٹڈ پرابلمس کو ڈیل کرتا ہے۔ مزید اگر ہم اس کو دیکھیں کہ فلسفہ کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاسفی از این ایکٹیویٹی۔ فلاسفی ایک مینٹل ایکٹیویٹی ہے، اس میں آرگیومنٹس دیے جاتے ہیں، ڈیبیٹس کی جاتی ہیں۔ جیسے سقراط کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے ڈیلی ایکٹیویٹی تھی، وہ ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے، ان کو اپنے آرگیومنٹس دیتے تھے، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو فلاسفی ایز اے کمپریہنسو پکچر آف یونیورس، یہ کائنات کی مکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ اس کے ذریعے سے کائنات کی حقیقت کا علم پتہ چلتا ہے، اس لیے اسے کمپلیٹ پکچر آف یونیورس بھی کہا جاتا ہے۔ فلاسفی ایز اے گائیڈ ٹو آ وے آف لائف، یہ ایک ایسی گائیڈ ہے، یعنی یہ ہمیں راستہ بتاتی ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے، زندگی کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، زندگی کے پرابلمس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ فلاسفی اینڈ سائنس میں بھی بہت بڑا ربط ہے، یعنی دونوں ہی علم کی تلاش پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور دونوں ہی علم کی تلاش کے لیے دونوں کے اندر ہی علم پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ According to the Butler, both are interested in knowledge, but there is a difference in the kind of knowledge. Science seeks the knowledge of facts and the philosophy seeks ultimate knowledge۔ یعنی سائنس جو ہے وہ فیکٹس کی نالج پہ بہت زیادہ زور دیتی ہے، جبکہ فلاسفی جو ہے وہ الٹیمیٹ نالج پہ فوکس کرتی ہے۔ فلاسفی اینڈ ریلیجن، اکثر لوگ فلاسفی اور ریلیجن کو بھی مکس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ فلسفے کو ریلیجن سمجھتے ہیں، ریلیجن کو فلسفہ سمجھتے ہیں۔ دونوں کی کچھ چیزیں سملر بھی ہیں لیکن بہت زیادہ ڈفرینسز بھی ہیں۔ جو ریلیجن ہے وہ زیادہ بیس کرتا ہے فیتھ کے اوپر، جبکہ فلسفہ فیتھ کے اوپر بیس نہیں کرتا۔ جو انسان کا فیتھ ہوتا ہے، جو اس کا یقین ہوتا ہے، اس پر کوسچن مارک نہیں کیا جا سکتا۔ ریلیجیس چیزوں پہ کوسچنس نہیں ہوتے، جبکہ فلسفے کے اندر چیزوں کو آرگیومنٹ بھی کیا جاتا ہے اور چیزوں کو چیلنج بھی کیا جاتا ہے۔ برانچز آف فلاسفی، فلاسفی کی کتنی برانچز ہیں اور وہ کن کن چیزوں پر بحث کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں تو میٹا فزکس۔ میٹا فزکس جو فلاسفی کی برانچ ہے وہ نیچر آف ریئلٹی پر بحث کرتی ہے۔
یعنی ریئلٹی کیا ہے اور اسے کیسے فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے افلاطون کہتے ہیں کہ جو دنیا ہمیں نظر آتی ہے وہ ریئلٹی نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا ریئل ہے جو ہمارے تصور میں ہے. جبکہ ارسطو اس کی بالکل اپوزٹ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے اور جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں اپنے سینسز کے ساتھ، وہی ریئل ہے. اس کے بعد سیکنڈ برانچ اگر ہم اس کی دیکھیں تو وہ ہے اپسٹمولوجی. یہ برانچ جو ہے وہ نالج سے بحث کرتی ہے، میتھڈس آف نالج، نالج کیسی ہونی چاہیے، اسے کیسے تلاش کیا جائے. کچھ کہتے ہیں کہ جو 5 سینسز سے نالج ملتی ہے وہی ایکچول نالج ہوتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جو چھٹی حص سے نالج ملتی ہے وہ ایکچول ہوتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ برانچ ہے ایکسیولوجی. اس برانچ میں ویلیوز پر ڈسکس کیا جاتا ہے. ویلیوز کیسی ہونی چاہیے، ویلیوز پرمننٹ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اور ویلیوز کے میتھڈز کیا ہیں، ان سب چیزوں پر ڈسکس کرتی ہے. اس کے بعد میتھڈز آف تھاٹس اور نیچر آف تھاٹ کیا ہے، اس کے بارے میں بیکنس نے جو میتھڈ دیا وہ انڈکٹیو میتھڈ تھا، ایرسٹوٹل نے جو دیا وہ ڈیڈکٹیو میتھڈ تھا، اور جین پیاجے نے جو میتھڈ ابھی ریسنٹلی متعارف کروایا وہ تھا میتھڈ آف ٹرانسڈکشن. اس کے بعد نیکسٹ برانچ ہے فلسفی کی لاجک، جس میں کرٹیکل تھنکنگ انسان کے اندر ڈیولپ کی جاتی ہے. انسان اپنے ایکسپیرینسز کو انالائز کرنا سیکھتا ہے. نیکسٹ برانچ ہے ایستھیٹکس، جس میں نیچر آف بیوٹی، میوزک، آرٹ، ان تمام چیزوں پر بحث کی جاتی ہے. ایتھکس میں بات کی جاتی ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، انسان اچھائی پر کیسے عمل کر سکتا ہے، برائی سے کیسے بچ سکتا ہے. 2 برانچز ہیں میٹا فزکس کی، سب برانچز کہی جا سکتی ہیں، جس میں پہلی ہے انٹالوجی، جس میں نیچر آف ریئلٹی پر بحث کی جاتی ہے. دوسری ہے کاسمولوجی، جس کے اندر نیچر آف یونیورس، آرڈر آف یونیورس، یونیورس آرڈر میں چل رہی ہے نہیں چل رہی یا صرف کیوس ہے، ان چیزوں پر بحث کی جاتی ہے. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ریلیشن بٹوین فلسفی اینڈ ایجوکیشن. فلسفی اور ایجوکیشن کا آپس میں کیا تعلق ہے. سر جان ایڈم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از دا ڈائنامک سائٹ آف فلسفی. تعلیم فلسفے کی ڈائنامک سائٹ ہے، اور یہ بھی مشہور کہاوت ہے کہ فلسفہ اور تعلیم ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. راز کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از دا ایکٹیو اسپیکٹ آف فلاسفیکل بلیف، دا پریکٹیکل مینس آف ریئلائزنگ آئیڈیلز آف لائف. زندگی کے جو آئیڈیاز ہیں، جو ریئلٹی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ پریکٹیکل اسپیکٹ تعلیم ہی بہترین ہے. ایم آف ایجوکیشن، مقصد تعلیم کے ذریعے بھی فلسفہ اور تعلیم ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں، اس لیے کہ تعلیم مقصد ہی اپنا فلسفے سے لیتی ہے. جیسے کہ ہمارا فلسفہ حیات اسلام سے ریلیٹڈ ہے، تو ہمارا جو مقصد تعلیم ہے وہ طلباء کو اچھا مسلمان اور اچھا شہری بنانا ہے. اس لیے اس لحاظ سے بھی تعلیم اور فلسفہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن از اے لیبارٹری ویئر فلاسفیکل تھیوریز اینڈ اسپیکولیشنز آر ٹیسٹڈ اینڈ میڈ کنکریٹ. یعنی ایجوکیشن ایک ایسی لیبارٹری ہے کہ جہاں فلاسفیکل تھیوریز ٹیسٹ کی جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ مادی شکل اختیار کرتی ہیں. یعنی کوئی بھی فلسفے کی تھیوری ہو وہ تعلیم کے ذریعے ہی اسے آزمایا جا سکتا ہے، اور تعلیم کے ذریعے ہی وہ صحیح اور غلط ثابت ہوتی ہے. اس لیے ایجوکیشن کو اپلائیڈ فلسفی بھی کہا جاتا ہے. فلسفی is the wisdom. Education transmit that wisdom from one generation to another generation. یعنی فلسفی اگر وزڈم ہے تو یہ وزڈم ہم تک کیسے پہنچتا ہے، ایک نسل سے دوسری نسل تک کیسے پہنچتا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ افلاطون کے نظریات کیا تھے، ارسطو کے نظریات کیا تھے، جان ڈیوی کے نظریات کیا تھے. یہ تمام تر چیزیں ہمیں ایجوکیشن کے ذریعے ہی معلوم ہوتی ہیں. جان ڈیوی نے سب سے خوبصورت ریلیشن بتایا ہے ایجوکیشن اور فلسفی کا. وہ کہتے ہیں کہ فلسفی ایز اے جنرل تھیوری آف ایجوکیشن. فلسفی ایجوکیشن کی ہی ایک جنرل تھیوری ہے. اس کے بعد ہم بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلسفی شوز دا وے اینڈ ایجوکیشن موو آن ان دیٹ ڈائریکشن.
فلسفی جو راستہ بتاتی ہے، ایجوکیشن اس راستے پر چلنا بتاتی ہے کہ اگر یہ راستہ ٹھیک ہے تو اس پر کیسے چلا جائے۔ کرٹیکل تھنکنگ فلسفی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور یہ ذریعہ ایجوکیشن کے ذریعے ہی طلباء کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ فلسفی کی جو برانچز ہیں وہ کیسے ایجوکیشن میں رول پلے کرتی ہیں۔ تو جو میٹا فزکس ہے اس کے ذریعے اسکولز میں ہیلپ ہوتی ہے کہ مینجمنٹ کیسی ہو، ایڈمنسٹریشن کیسی ہو، ٹیچرز کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اسکول بلڈنگز کیسی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایپسٹمولوجی کے ذریعے کریکولم میں بتایا جاتا ہے کہ کریکولم میں کون سی چیزیں شامل ہونی چاہیے، کون سی چیزیں بچوں کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوں گی۔ ایکسیولوجی کے ذریعے ایجوکیشن میں ویلیوز کو شامل کیا جاتا ہے کہ ہماری کلچرل ویلیوز کیا ہیں، ریلیجیس ویلیوز کیا ہیں، کون سی ویلیوز ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہوں گی۔ لاجک کے ذریعے بچوں کے ایکسپیرینسز کا انالیسس سکھایا جاتا ہے، ان کے اندر کرٹیکل تھنکنگ پیدا ہوتی ہے۔ ایستھیٹک برانچ کے ذریعے ہم بچوں کو نیچر آف بیوٹی سے قریب کرتے ہیں، آرٹ کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کے اندر بیوٹی اور ریلیشن بٹوین بیوٹی اینڈ ٹروتھ کا جو سینس ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایتھکس کے ذریعے بچوں کو صحیح غلط اور اچھائی اور برائی کی پہچان ہوتی ہے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفی جو ہے وہ ٹیچرز کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے کہ وہ کیا پڑھائیں، کیسے پڑھائیں اور کون سی چیزیں ان کے لیے بہتر ہوں گی، ان کی اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے بہتر ہوں گی، ان کے طلباء کے لیے بہتر ہوں گی۔ ان تمام باتوں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ فلسفے اور تعلیم کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو، امید ہے آپ کو آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔